تلنگانہ کا وقف بورڈ شہد کے پٹھے کی طرح، جہاں کا ایک ایک ممبر قبرستانوں اور مساجدوں کی زمینیں بیچ کر بن رہا ہے کروڑ پتی۔ ہر سیاسی جماعت کی اس پر قبضہ کرنے کی ہے کوشش۔ کاش 10 لاکھ کروڑ کی اوقافی جائیدادیں باقی رہتی تو مسلمان پریشان حال نہیں ہوتا۔ سلیم قریشی بنے تیسری مرتبہ چیئرمین، پھر بھی کوئی عمل نہیں۔ آخر اس عہدے پر قبضہ کرنے کا ان کا مقصد کیا ہے؟ جی ہاں، تلنگانہ اسٹیٹ کا وقف بورڈ بالکلیہ طور پر شہد کے پٹھے کی طرح ہے، جہاں پر قبضہ کرنے کی ہر سیاسی جماعت کی کوشش بھی رہتی ہے، کیونکہ وقف بورڈ کا ایک ایک ممبر یہاں سے اللہ کی امانتوں یعنی قبرستانوں اور مساجدوں کی زمینوں کو بیچ کر کروڑ پتی بھی بن جاتا ہے۔ جس طرح سے شہد کے پٹھے پر مکھیوں کا جھنڈ ہوا کرتا ہے، بس اسی طرح سے تلنگانہ کے وقف بورڈ کا بھی یہی حال ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر ریاست تلنگانہ میں قائم 10 لاکھ کروڑ روپے مالیت کی جائیداد کہاں ہے، آج تک کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اگر یہ وقت کی جائیدادیں باقی رہتی تو شاید مسلمانوں کو آج غربت کا شکار ہونے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، اور نہ ہی حکومت کی طرف سے دیے جانے والے اقلیتی بجٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ مگر پھر بھی اس کے باوجود وقف بورڈ کو ٹھیک طرح سے چلایا بھی نہیں جا رہا ہے، جہاں پر چیئرمین کی سیٹ پر سلیم قریشی جو قابض ہو چکے ہیں، جنہیں ٹھیک طرح سے بات چیت کا طریقہ تک نہیں آتا، وہ کیا اوقافی جائیدادوں کی حفاظت کریں گے، جن کا کام صرف چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی تعریفیں کرنا ہے۔ جب بھی وہ میڈیا سے بات چیت کرتے، اپنے بیان کے 50% حصے میں صرف اور صرف چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے نام کا تذکرہ کرتے، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اوقافی جائیدادوں کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے نام کی مالا جپنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سلیم قریشی کوئی پہلی مرتبہ وقف بورڈ چیئرمین عہدے پر فائز نہیں ہوئے، اس سے قبل بھی 2 مرتبہ وہ اس عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، اور اس طرح سے ان کی یہ تیسری میعاد ہے۔ مگر اب تک بھی انہوں نے وقف جائیداد کی 1 گز زمین کو تک بچانے میں کامیاب بھی نہیں ہوئے، جن کے دعوے تو بلند بانگ ہوا کرتے ہیں، مگر عمل کچھ نہیں ہوا کرتا، کیونکہ اس سے قبل بھی سلیم قریشی نے ایک بار قبرستانوں میں مسلم میتوں کی تدفین سے متعلق لوگوں کے کانوں کو خوش کرنے والے بیانات بھی دے چکے ہیں، جن کے پاس کسی بھی متولی کو ایک نوٹس دینے کا تک پاور بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ ایک اعلیٰ عہدے پر اعلیٰ تعلیم یافتہ آفیسر کی طرح اس عہدے پر قابض بھی ہو چکے ہیں۔ نہ جانے ان کا کیا مقصد ہے، یہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم، جن کی نااہلی کی وجہ سے ہی جاریہ دنوں میں مسلم میتوں کی ہندوؤں کے شمشان گھاٹ میں تدفین کرنے کے لیے مجبور بھی ہونا پڑ رہا ہے، کیونکہ مسلم قبرستانوں کے متولیاں تو بنا پیسے لیے خبروں کے لیے جگہ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے چند روز قبل شہر کے نواحی علاقے حیدر شاہ کوٹ گندم گڑا کے کالونی میں رہنے والے محمد خواجہ میاں نام والے ایک شخص کو 6 قبرستانوں میں تدفین کے لیے جگہ نہ دینے پر آخرکار ہندو بھائیوں نے انسانیت کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے اپنے شمشان گھاٹ میں تدفین کے لیے جگہ فراہم کر دی۔ یہ ایک انتہائی شرمناک اور دلوں کو تکلیف پہنچانے والا واقعہ ہے، مگر ہمارے ہندو بھائیوں کے جذبے کو ہماری طرف سے سلام بھی پیش کیا جا رہا ہے، جن کی وجہ سے ہی یہ واقعہ منظر عام پر آیا، اور پھر اس پر کارروائی کے لیے وقف بورڈ کے چیئرمین کو مجبور بھی ہونا پڑا، جنہوں نے حسب روایت کانوں کو خوش کرنے والا بیان دے کر خود کی میڈیا پبلسٹی بھی کر لی۔ حالانکہ اس کے اصلی حقدار تو ہمارے ہندو بھائی ہوتے ہیں، جنہوں نے فرقہ پرستی کے اس دور میں بھی قبرستان کی زمین بیچنے والے متولیوں سے کئی گنا بہتر اقدام کرتے ہوئے انسانیت کو باقی رکھا، ورنہ یہ وقف بورڈ والے اور پھر قبرستانوں کے متولیاں تو بس میتوں پر ہی رقومات کمانے سے پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے ہیں، اور ان ہندو بھائیوں کی وجہ سے ہی یہ دلسوز واقعہ منظر عام پر آیا۔ نہ جانے ایسے اور کتنے واقعات ہوں گے جس کا آپ اور ہم کو علم بھی نہیں ہوگا۔ اس واقعے کے بعد ہندو بھائیوں کے اس اقدام کی تعریف کتنی بھی کی جائے کم لگتا ہے۔ حالانکہ سابق میں دیکھا جائے تو خیرتاباد، نرمل اور پھر ریاست تلنگانہ کے مختلف مقامات کے علاوہ ہمارے ملک ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں مسلم افراد نے بے شمار ہندو افراد کی آخری رسومات کو انجام دیا تھا۔ اگر تلنگانہ ریاست میں قائم وقف جائیدادیں یعنی لینکو ہلز کے ساتھ ساتھ جامع نظامیہ اور پھر درگاہ حضرت جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ پہاڑی شریف کی بے شمار زمینات اور دوسری جگہوں کی بات کی گئی تو کم و پیش 10 لاکھ کروڑ کی ہوا کرتی ہے، مگر اب یہ زمینات دکھائی بھی نہیں دے رہی ہے۔ تو کیا چیئرمین سلیم قریشی اس کی وضاحت کر پائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ وہ 3 مرتبہ وقف بورڈ کے چیئرمین عہدے پر قابض بھی ہو چکے ہیں۔ یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ کاش وقف بورڈ والے اس جائیداد کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے تو شاید حکومت کی طرف سے
अक़लियतों को मंजूर किए जाने वाले बजट की ज़रूरत भी नहीं हुआ करती थी, जिस पर आप सबकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए और बता दीजिए कि चेयरमैन से ज़्यादा तालीम याफ्ता आम शहरी हुआ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com।